بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ مختصر سا عمل کر لے گا، خدارا وہ ساری زندگی کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے گھر میں رزق اور دولت کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اور اگر وہ قرض دار بھی ہے، کوئی شخص قرض دار ہے، لاکھوں کروڑ کا قرض ہے، تو اس کا قرضہ ایسے ختم ہو جائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ غیب سے دولت آئے گی اس عمل کو کرنے کے بعد۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ جتنا آپ یقین کے ساتھ کرو گے، جتنے گمان کے ساتھ کرو گے، آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ لہٰذا آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پاس خزانے ہیں وہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو بھی شخص یہ عمل کر لیتا ہے۔ اگر آپ بے روزگاری کے سبب پریشان ہو، یا پھر آپ بے اولادی کے سبب پریشان ہو، آپ اپنی من پسند نوکری چاہتے ہو یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا مسئلہ ہے کہ گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہو، اگر آپ کی کوئی سا بھی مسئلہ ہے، ہوا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہوا آپ کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑی کوئی پریشانی ہے، یا کوئی ناممکن حاجت ہے، آپ اس کو مانگنا چاہ رہے ہو، سالوں سے مانگ رہے ہو، نہیں ہو رہی آپ کی حاجت پوری، تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی حاجت، جو بھی مقصد کے لیے کرو گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے پاک حالت میں کرنا ہے۔ مرد، خواتین، بچے سب کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے بآسانی۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی عمل کرتے ہو، وظیفہ کرتے ہو، آپ نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ معجزاتی عمل کر کے دیکھیں، تو کیسے نہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرو، آج کے دن اپنے بگڑے کاموں کو سنوار لو، اپنی بگڑی قسمت کو سنوار لو۔ جو بھی شخص پریشان حال ہے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، غم سے نجات چاہتا ہے، خواہ وہ بیماری کا شکار ہے، وہ شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آج کل بہت سارے لوگ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آمدنی کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، غربت کا شکار ہیں، تو آپ کی سالوں پرانی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے دن ایسے پھیریں گے، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ لوگ پوچھنے پہ نا ہو جائیں گے مجبور کہ آپ سے کہ دن اتنی جلدی کیسے بدلے۔ خدارا آپ یہ وظیفہ خود بھی کرو اور سب کو بتاؤ کہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے، تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ اسم پاک صفاتی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پہ عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی،
نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، پوری یقین کامل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ بے روزگاری ہے، نوکری چاہتے ہو، بے اولادی ہے، اولاد نرینہ چاہتے ہو، ہر انسان کا الگ مقصد ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کر لو، اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی ایک بار۔ آیت الکرسی تو ہر بچے کو یاد ہے، آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے ایک بار۔ جب آیت الکرسی ایک بار پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ اس صفاتی نام کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یا مغنیو کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا مغنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی 20 نام ہے، اس کو سورہ شفا، سورہ دعا، اس کے پڑھنے سے بیماریوں سے شفا بھی مل جاتی ہے، پانی پہ دم کر کے جس کو پیا جائے تو یہاں آپ نے سورہ فاتحہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ۔ جب سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس عمل کا جو اس وظیفے کا جو آخری عمل ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد استغفر اللہ کی آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو اول میں 3 مرتبہ پڑھا تھا وہی آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے، سر جھکا کے، رو کے، گڑ گڑا کے اپنے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی حاجات ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے کیا تھا وہ مقصد مانگ لینا ہے۔ میں کہتی ہوں آج اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، یہ عمل کرنے کے بعد رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حاجات قبول ہو جاتی ہیں۔ خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ بندہ جو یہ کلمات پڑھ رہا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کا نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد کوئی بھی شخص ناکام نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام حاجات کو قبول کرے، ہر جائز مقصد کو قبول کرے اور مشکلات کو آسان کرے، تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ماہ سفر ہے تو اس میں آپ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ ویسے بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق 5-10 بھی آپ دے دیں تو بہت ہے، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ خیرات ہمارے جتنے بھی آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔